سنو کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. ناظرین اکرام، قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے آپ کے پسندیدہ پروگرام نصاب کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عباس نقوی. آج کے پروگرام میں ہمارے زیر گفتگو رہے گی شہادت امام رضا علیہ السلام اور چہلم کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. محترم عباس حیدر سید صاحب ایڈوکیٹ، ماشاءاللہ 13 کتب کے مصنف ہیں اور پروفیشن کے اعتبار سے ایڈوکیٹ ہیں. ہم انہیں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عباس صاحب، امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. امام رضا کے حوالے سے آپ پہلے تھوڑا سا ان کی شخصیت پر کچھ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. صلی اللہ محمد و اجل. امام رضا علیہ السلام کی ولادت پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے لوح محفوظ کو دیکھا اور وہاں آپ کا نام علی پایا. آپ نے آپ کا نام علی رکھا اور آپ آئمہ میں تیسرے علی ہیں. بے شک. ولادت کے بعد 30 سال تقریباً آپ مدینے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سرپرستی میں رہے. جی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اچھے حالات میں یہ محسوس کیا کہ مجھے اپنی جانشینی کا اعلان کر دینا چاہیے، اور اس کے لیے جناب مولا کائنات اور بی بی فاطمہ زہرا کے تقریباً 7 خاندان کے افراد کو جمع کیا. اس کے علاوہ آپ نے وصیت جو لکھی، آپ نے پہلے تو امام رضا علیہ السلام کا تعارف کہ یہ میرا جانشین ہے جی، اور اس سلسلے میں جو وصیت تحریر کی گئی اس میں 60 افراد کے دستخط لیے گئے، اور یہ پہلے امام ہیں جن کی گواہی میں 60 افراد ہیں. کسی بھی امام کے لیے ایسا نہیں، کیونکہ حالات ہی ایسے تھے. اور جبکہ اس طرح امام کی جانشینی کا اعلان ہوا. سن 185 ہجری میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی. اس وقت دور جو تھا ہارون رشید کا تھا. ہارون رشید نے جو ظلم کیے تھے امام پر، اور اسی زندان میں آپ کی شہادت ہوئی. بعد شہادت مولا امام رضا علیہ السلام جانشین کی حیثیت سے 200 ہجری میں آپ کو مدینے سے مرو بلا لیا گیا. جی. اور مامون رشید نے اپنے خاص جو غلام تھے اس کو بھیجا تھا لانے کے لیے، اور کہا تھا کہ معروف راستے سے انہیں نہیں لانا، غیر معروف راستے سے انہیں لے جایا گیا اور لے جا کے انہیں مرو میں قید کر دیا گیا. مامون رشید کی کوشش تھی کہ وہ اپنا جانشین امام رضا علیہ السلام کو بنائیں. امام نے مسلسل انکار کیا. ہارون رشید نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سارا انتظام دے دیا جائے. تو اس پہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ناجائز قابض تھا اس پر، تو اس کا حقدار نہیں تھا، تو اسے دینے کا بھی تجھے حق حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں کسی غصبی اختیار کو نہیں لینا چاہتا. جب اس میں وہ ناکام ہو گیا تو اس نے سازش کے تحت آپ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور کہا کہ اگر یہ جانشینی قبول نہیں کی تو میں آپ کا سر قلم کر دوں گا. چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی ایک مثال ہمیں تاریخ میں ملتی ہے جی کہ وہ نبی اللہ ہیں،
لیکن خزانچی کے عہدہ انہوں نے قبول کیا تھا. بے تو شک. آپ نے جانشینی اس شرط پہ قبول کی میں تیرے اختیارات میں دخل نہیں دوں گا. ٹھیک. امام بس جانشین لفظ استعمال کر رہے تھے، لیکن اس کی جو شاطرانہ چالیں تھیں مامون کی وہ اپنی جگہ تھیں. وہ مختلف مذاہب کے علماء کو بلاتا اور آپ امام رضا علیہ السلام سے مباحثہ کرواتا تاکہ اگر نعوذ باللہ آپ جواب نہ دے پائے تو پھر آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. لیکن مولا کا علم جی. ہے. جی. تمام مذاہب کے جو بھی عالم آئے مباحثہ کرنے کے لیے وہ آپ کی علمیت کو قبول کر کے گئے کہ آپ سے بڑا عالم اس دنیا میں اس وقت نہیں ہے. بے شک. تو یہ ہے امام کا درجہ. بے شک. میں یہاں چاہوں گا آپ سے کہ تھوڑا سا گریز کرتے ہوئے عزاداری کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو امام رضا علیہ السلام کے دور میں عزاداری کا ہمیں ملتا ہے کہ امام کے دور میں امام نے باقاعدہ عاشورہ جو ہے وہ برپا کی ہے. یہ درست ہے کہ عزاداری جو ہے وہ کچھ امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علیہ شروع ہوئی تھی، لیکن وہ مخصوص تھی. جو امام سے ملنے والے علماء تھے یا خواص تھے صرف وہی مجلس میں شریک ہوتے تھے. امام رضا علیہ السلام 10 محرم کو روز عاشورہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ دیبل خزائی تشریف لے آئے. جی. آپ نے دیبل کو دیکھ کے اسے خوش آمدید کہا اور کہا کہ میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا. آج میرے جد کی شہادت کا دن ہے، میری خواہش ہے کہ آپ میرے جد کا مرثیہ پڑھیں. یہ کہہ کر آپ نے اپنے بازو میں بٹھایا اور پردے کو جا کے کھینچ کے خواتین کو پردے کے نزدیک بلوا لیا. حضرت جناب دیبل خزائی نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں مرثیہ کہا اور اس پہ اتنی رکت ہوئی کہ بی بی معصومہ کم جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی جی. وہ اور امام رضا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور یہ سلسلہ مجالس کا امام نے جو قائم کیا تھا وہ لوگوں میں بڑھنا شروع ہوا. مرو جو ہے وہ ایران کا درمیانی شہر ہے، وسط ایران میں تقریباً ہے. اچھا. تو گرد و نواح کے اور دور دراز کے لوگ شریک ہوتے تھے اس مجلس میں. دیول بھی مجلس میں مرثیہ پڑھتے تھے اور کبھی کبھی مولا امام رضا علیہ السلام خود مجلس پڑھا کرتے تھے. اس طرح یہ عزاداری کا سلسلہ بے شک شروع ہوا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں تو یقیناً سختیاں اور جاسوسی اور سب کچھ بہت زیادہ تھی، تو لہٰذا امام کے دور میں تو وہ نہیں ہو پائی عزاداری. امام محمد باقر کے دور سے آغاز ہوتا ہے، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ اسے مزید تقویت ملی اور امام رضا تک آتے آتے پھر وہ ماشاءاللہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ پھر دور دراز سے لوگ آ کے اس مجلس، وہ مجلس کا وہ جو آج مجلس ہم کر رہے ہیں جس انداز سے اس کا ماحول شروع ہو گیا. یہ وہاں سے وہ شروع ہو گیا تھا. بالکل بالکل. اب میں یہ چاہوں گا جو ہم جیسے بات کر رہے ہیں کہ مولا امام رضا علیہ السلام کو جانشینی دی، ولی عہدی دی انہیں، اس کے پیچھے مامون کی بنیادی طور پہ حکمت عملی کیا تھی؟ چونکہ بعد میں اسی نے شہید بھی کرایا. ایسا ہے، ہارون رشید نے جو ظلم کیے تھے جی اس کو مٹانے کے لیے مامون رشید کی کوشش تھی کہ لوگ اسے بھول جائیں اور مجھ سے محبت کرنے لگیں، میری طرف آئیں. تو اس نے ایک چال چلی تھی کہ امام کو اپنا جانشین بنا لیں. پہلے تو اس نے حکومت دینے کا وہ پروگرام کیا، جب اس میں امام نے قبول نہیں کیا تو جبر کے ساتھ جانشینی کا اعلان کرایا. جانشین وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ یہ بتائے کہ میں بیعت کر رہا ہوں امام کی اور آپ بھی بیعت کریں اور یہ میرا جو جانشین ہے میرے بعد اس کا خلافت کا سلسلہ رہے گا اور میں خاندان نبوت سے کوئی باس پرس نہیں کر رہا اور ان سے اچھے تعلقات کرنا چاہتا ہوں. جو میرے باپ نے یا ان کے بزرگوں نے کیا ہے وہ تمام زخم دور ہو جانے چاہیے.
یہ اصل میں ایک شاطرانہ چال تھی، وہ دراصل ورنہ اس کی سوچ وہی تھی جو بنی امیہ کی سوچ چل رہی تھی۔ جی جی بالکل بالکل، یقیناً یہاں پر یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ اگر امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی دی تو شاید اس کے دل میں کوئی ہمدردی تھی، حالانکہ وہ دراصل ہمدردی نہیں تھی، بلکہ وہ علیویوں کی جو اس وقت کا پریشر تھا، جو اس پہ دباؤ تھا ہارون کے دور سے ہی، تو وہ اس کو دور کرنے کی خاطر اس نے یہ جیسے آپ نے فرمایا تو یہ سب کچھ ہوا۔ اور اس کے بعد پھر شہادت کے حوالے سے جو مطلب امام کو جو زہر دیا گیا، جو شہادت امام کی آتی ہے، اس حوالے سے ہمارا چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا ایک چھوٹے سے، تو اس کے بعد یہیں سے اسی سوال سے ہم آغاز کریں گے بات کا۔ اجازت دیجیے گا مجھے۔ ناظرین کرام، ہم ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سنو کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر، سنو کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر۔ خوش آمدید ناظرین، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے تھے امام رضا علیہ السلام کی شخصیت، ان کی شہادت کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں عباس حیدر سید صاحب۔ گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ حضور، شہادت امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے آپ کچھ فرما رہے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کو ایک دن مامون رشید نے بلوایا اور وہ اس وقت انگور کھا رہا تھا۔ دل میں تو اس کے وہی بنو امیہ کا بغض جی تھا۔ جی چونکہ جانشینی کے بعد اس کے کچھ علاقے جو تھے وہ شورش زدہ ہونے لگے تھے، جی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہر مامون کے انتقال کے بعد یہ سلسلہ جو ہے سادات میں واپس چلا جائے۔ ٹھیک۔ اس سلسلے میں جب اس پہ زیادہ دباؤ پڑا ہارون، جی تو جب زیادہ دباؤ پڑا تو اس نے ان کے شہادت کا ایک پلان بنایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ بھی خیال تھا کہ امام ہر چیز سے واقف ہیں۔ بے شک۔ آپ کو جب ہارون رشید نے بلایا تو پوچھا امام نے کہ آپ نے مجھے کیوں زحمت دی ہے؟ کہا کہ یہ بہت اچھے انگور آ جائے ہیں میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں شوق فرمائیں۔ سازش کے تحت انگوروں کا جو خوشہ تھا اس میں ایک طرف زہر لگا دیا گیا تھا اور دوسری طرف سادہ تھا۔ ٹھیک۔ جو زہر والا حصہ تھا وہ امام کی طرف کر دیا اور امام کو مجبور کیا کہ اس میں سے نوش فرمائیں۔ آپ نے ایک انگور لیا، اس سے طبیعت خراب ہونے لگی تو آپ اٹھے، پوچھا کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا تھا میں وہاں جا رہا ہوں، تیری کوشش پوری ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ ابو سلط جو صحابی ہے امام رضا، جی جی انہیں تمام آپ نے بتایا کہ میرا جانشین امام جواد علیہ السلام حکم خدا سے تشریف لائیں گے، آپ انہیں میرے تمام جو تبرکات ہیں وہ انہیں ان کے حوالے کر دیں اور ایسے ایسے تجویز و تکفین کریں۔ اور اس سے پہلے آپ نے ایک شخص کو بتایا تھا کہ ہارون کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کا جو باپ ہے مامون، اس کی پائنتی مجھے دفن کرے۔ ٹھیک۔ لیکن حکم خدا سے وہ زمین اتنی سخت ہو گئی کہ جب وہاں کھدائی کروائی ہے ہارون نے تو وہ وہاں قبر نہیں کھود سکی، جی جبکہ امام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری فلاں مقام پر قبر بنے گی اور وہاں سے جنت کا باغ بھی نکلے گا اور حوریں بھی نظر آئیں گی۔ جب یہاں ناکامی ہوئی مامون کے قدموں کی طرف تو پھر وہ بتائی ہوئی جگہ پہ کھدائی کی گئی تو وہاں آپ کی قبر بنی اور وہاں آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ابو سلط وہاں سے، چونکہ اسے تمام واقعات کا علم ابو سلط کو تھا، اس وجہ سے ابو سلط نے اپنے آپ کو وہاں سے پوشیدہ کر لیا اور مرو سے
8-10 کلومیٹر دور پہاڑوں میں جا کے اس نے اپنے رہائش اختیار کر لی اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا۔ ٹھیک، بہت خوب، نہایت عمدگی کے ساتھ آپ نے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے اوپر گفتگو کی۔ ہم یہاں سے بات کرنا چاہیں گے چہلم میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ چہلم میں امام حسین کی کیا اہمیت ہے ہمارے یہاں؟ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد جناب رسول خدا نے مدینہ کی خواتین سے کہا کہ آپ ان کو گریہ کریں، اور یہ سلسلہ 40 دن تک جاری رہا۔ جی، اس طرح ہمیں سب سے پہلا جو ہے 40 یا 40 دن کا سوگ جو ہے یہ ہمیں جناب رسول خدا کے فرمان سے ملتا ہے۔ بے شک۔ اب اگر ہم کربلا معلیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو جس وقت رہائی ملی ہے قیدیوں کو تو بی بی شہزادی جناب زینب نے امام سجاد سے فرمایا جی، کہ آپ قافلے کو کربلا کی طرف سے لے کے چلیں تاکہ ہم ایک دفعہ زیارت کر لیں اپنے جی، شہداء کی۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا ہے، اس سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری جو اس وقت نابینا ہو گئے تھے جناب رسول خدا کے صحابی، وہ زیارت کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اپنے چند احباب کے ساتھ۔ جس وقت وہ زیارت کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے، تو کچھ دھول اڑتی ہوئی نظر آئی۔ جناب ابو ذر غفاری کے ساتھیوں نے کہا کہ کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یزید کا لشکر آ رہا ہو۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری نے، کہ آپ کوئی ایک جا کے دیکھ کے آئے کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ وہ شخص واپس آیا اور بتایا کہ امام سجاد علیہ السلام اہل حرم کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ بی بی زینب اور تمام بیویوں نے اپنے آپ کو جس وقت کربلا کے روضوں پہ پہنچے ہیں، مزار پہ، قبر پہ پہنچے ہیں، تو اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا اللہ اکبر، جذبات میں، اور اتنا گریہ کیا کہ گرد و نواح کی آبادی کے جو لوگ تھے وہ بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے بھی آ کے گریہ میں ساتھ دیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ سن 62 ہجری کا ہے، یعنی 1 سال کے بعد۔ جی، تو 40 کرنے کا مقصد بنیادی طور پہ عزاداری کو فروغ دینا تھا۔ ٹھیک، بی بی زینب نے تمام حال بیان کیا، وہاں امام سجاد علیہ السلام نے حال بیان کیا، جو کچھ بھی ان پہ گزری تھی، اس طریقے سے لوگوں کے علم میں آیا، اور پھر وہ خصوصاً چہلم کے دن وہاں پہنچتے ہیں۔ اور اب وہ صدام کے زمانے تک تو یہ تھا کہ غیر ملکی افراد کو بہت ہی کم وہ اجازت دیتے تھے کہ صاحب عراق کربلا آئیں، لیکن کربلا میں جو مقامی حضرات تھے ان میں صرف بزرگوں کا اور بچوں کا داخلے کی اجازت تھی، یا خواتین کی، نوجوان وہاں نہیں داخل ہو سکتا تھا، ٹھیک، اور وہ بھی بہت ہی لمیٹیڈ۔ وہ پابندی کا دور تھا۔ اب اس خواصت کا دور جب ختم ہوا ہے تو اس کے بعد زائرین نے جانا شروع کیا ہے۔ اب کروڑوں کا مجمع، دنیا میں سب سے بڑا مجمع جو ہے وہ اس وقت چہلم پر ہوتا ہے، کربلا معلیٰ میں۔ اس میں تمام مذاہب کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی جائیں اور شیعہ حضرات ہی پہنچے۔ اس میں ہندو، سکھ، عیسائی، دیگر مذاہب کے افراد بھی کثیر تعداد میں جاتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے امام کو ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ ماشاء تو اللہ۔ یہ ہماری بی بی زینب کا ایک ہمیں تحفہ ملا ہے کہ ہم امام کی زیارت بھی کرتے ہیں اور امام پر گریہ بھی کرتے ہیں، بے شک، بے شک، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو مجھ پہ گریہ کرے گا جنت اس پہ واجب ہے، جو میرے لیے گریہ کا سامان کرے گا، یعنی مجلس پڑھے گا یا کچھ بھی پڑھے گا، نوحہ ہے، حدیث ہے، سلام ہے، مرثیہ ہے، بے شک، وہ جنت کا حقدار ہے۔ بالکل یقیناً۔
قائم ٹی وی کی بھی یہ جو کاوش ہے، قائم ٹی وی کا بھی جو یہ کام ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ عزاداری اور پیغام امام حسین علیہ السلام کی جتنا دور تک پہنچایا جا سکے اس میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں واقعہ کربلا سے اور چہلم سے جو پیغام ملتا ہے وہ بنیادی طور پہ عزاداری کا پیغام ہے۔ یہ عزاداری ہے اس مظلوم کربلا کی کہ جس نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں شہادت پائی، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو قیدی ہونا برداشت کیا، لیکن اسلام پر آنچ نہ آنے دی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عباس نقوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر تھے، ایک رسم گلے بارہ اور برہنہ سر، جب آئے شام کے سنو کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر۔ خوش آمدید ناظرین، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے تھے امام رضا علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی شہادت کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں عباس حیدر سید صاحب۔ گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ حضور، شہادت امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے آپ کچھ فرما رہے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کو ایک دن مامون رشید نے بلوایا اور وہ اس وقت انگور کھا رہا تھا۔ دل میں تو اس کے وہی بنو امیہ کا بغض جی تھا۔ جی چونکہ جانشینی کے بعد اس کے کچھ علاقے جو تھے وہ شورش زدہ ہونے لگے تھے جی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہر مامون کے انتقال کے بعد یہ سلسلہ جو ہے سادات میں واپس چلا جائے۔ ٹھیک۔ اس سلسلے میں جب اس پہ زیادہ دباؤ پڑا ہارون، جی تو جب زیادہ دباؤ پڑا تو اس نے ان کے شہادت کا ایک پلان بنایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ بھی خیال تھا کہ امام ہر چیز سے واقف ہیں۔ بے شک۔ آپ کو جب ہارون رشید نے بلایا تو پوچھا امام نے کہ آپ نے مجھے کیوں زحمت دی ہے؟ کہا کہ یہ بہت اچھے انگور آج آئے ہیں میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں شوق فرمائیں۔ سازش کے تحت انگوروں کا جو خوشہ تھا اس میں ایک طرف زہر لگا دیا گیا تھا اور دوسری طرف سادہ تھا۔ ٹھیک۔ جو زہر والا حصہ تھا وہ امام کی طرف کر دیا اور امام کو مجبور کیا کہ اس میں سے نوش فرمائیں۔ آپ نے ایک انگور لیا، اس سے طبیعت خراب ہونے لگی تو آپ اٹھے، پوچھا کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا تھا میں وہاں جا رہا ہوں، تیری کوشش پوری ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ ابو سلط جو صحابی ہے امام رضا، جی جی انہیں تمام آپ نے بتایا کہ میرا جانشین امام جواد علیہ السلام جی حکم خدا سے تشریف لائیں گے، آپ انہیں میرے تمام جو تبرکات ہیں وہ انہیں ان کے حوالے کر دیں اور ایسے ایسے تجویز و تکفین کریں۔ اور اس سے پہلے آپ نے ایک شخص کو بتایا تھا کہ ہارون کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کا جو باپ ہے مامون اس کی پائنتی مجھے دفن کرے، ٹھیک۔ لیکن حکم خدا سے وہ زمین اتنی سخت ہو گئی کہ جب وہاں کھدائی کروائی ہے ہارون نے تو وہ وہاں قبر نہیں کھدی، جی جبکہ امام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری فلاں مقام پر قبر بنے گی اور وہاں سے جنت کا باغ بھی نکلے گا اور حوریں بھی نظر آئیں گی۔ جب یہاں ناکامی ہوئی مامون کے قدموں کی طرف
تو پھر وہ بتائی ہوئی جگہ پہ کھدائی کی گئی، تو وہاں آپ کی قبر بنی اور وہاں آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ابو سلط وہاں سے، چونکہ اسے تمام واقعات کا علم ابو سلط کو تھا، اس وجہ سے ابو سلط نے اپنے آپ کو وہاں سے پوشیدہ کر لیا، اور مرو سے 8-10 کلومیٹر دور پہاڑوں میں جا کے اس نے اپنے رہائش اختیار کر لی، اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا۔ ٹھیک، بہت خوب، نہایت عمدگی کے ساتھ آپ نے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے اوپر گفتگو کی۔ ہم یہاں سے بات کرنا چاہیں گے چیلوں میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ چیلوں میں امام حسین کی کیا اہمیت ہے ہمارے یہاں؟ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد جناب رسول خدا نے مدینہ کی خواتین سے کہا کہ آپ ان کو گریہ کریں، اور یہ سلسلہ 40 دن تک جاری رہا۔ جی، اس طرح ہمیں سب سے پہلا جو ہے 40 یا 40 دن کا سوگ جو ہے، یہ ہمیں جناب رسول خدا کے فرمان سے ملتا ہے۔ بے شک۔ اب اگر ہم کربلا معلیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو جس وقت رہائی ملی ہے قیدیوں کو، تو بی بی شہزادی جناب زینب نے امام سجاد سے فرمایا جی، کہ آپ قافلے کو کربلا کی طرف سے لے کے چلیں تاکہ ہم ایک دفعہ زیارت کر لیں اپنے جی، شہداء کی۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا ہے، اس سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری، جو اس وقت نابینا ہو گئے تھے جناب رسول خدا کے صحابی، وہ زیارت کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اپنے چند احباب کے ساتھ۔ جس وقت وہ زیارت کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے، تو کچھ دھول اڑتی ہوئی نظر آئی۔ جناب ابو ذر غفاری کے ساتھیوں نے کہا کہ کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یزید کا لشکر آ رہا ہو۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری نے، کہ آپ کوئی ایک جا کے دیکھ کے آئے کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ وہ شخص واپس آیا اور بتایا کہ امام سجاد علیہ السلام اہل حرم کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ بی بی زینب اور تمام بیویوں نے اپنے آپ کو، جس وقت کربلا کے روضوں پہ پہنچے ہیں، مزار پہ، قبر پہ پہنچے ہیں، تو اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا اللہ اکبر، جذبات میں، اور اتنا گریہ کیا کہ گرد و نواح کی آبادی کے جو لوگ تھے وہ بھی تشریف لے آئے، اور انہوں نے بھی آ کے گریہ میں ساتھ دیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ سن 62 ہجری کا ہے، یعنی 1 سال کے بعد۔ جی، تو 40 کرنے کا مقصد بنیادی طور پہ عزاداری کو فروغ دینا تھا۔ ٹھیک، بی بی زینب نے تمام حال بیان کیا، وہاں امام سجاد علیہ السلام نے حال بیان کیا، جو کچھ بھی ان پہ گزری تھی، اس طریقے سے لوگوں کے علم میں آیا، اور پھر وہ خصوصاً چہلم کے دن وہاں پہنچتے ہیں۔ اور اب وہ صدام کے زمانے تک تو یہ تھا کہ غیر ملکی افراد کو بہت ہی کم وہ اجازت دیتے تھے کہ صاحب عراق کربلا آئیں، لیکن کربلا میں جو مقامی حضرات تھے ان میں صرف بزرگوں کا اور بچوں کا داخلے کی اجازت تھی، یا خواتین کی، نوجوان وہاں نہیں داخل ہو سکتا تھا، ٹھیک، اور وہ بھی بہت ہی لیمیٹیڈ۔ وہ پابندی کا دور تھا۔ اب اس خواصت کا دور جب ختم ہوا ہے تو اس کے بعد زائرین نے جانا شروع کیا ہے۔ اب کروڑوں کا مجمع، دنیا میں سب سے بڑا مجمع جو ہے وہ اس وقت چہلم پر ہوتا ہے، کربلا معلیٰ میں۔ اس میں تمام مذاہب کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی جائیں اور شیعہ حضرات ہی پہنچے۔ اس میں ہندو، سکھ، عیسائی، دیگر مذاہب کے افراد بھی کثیر تعداد میں جاتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے امام کو ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ ہماری بی بی زینب کا ایک ہمیں تحفہ ملا ہے کہ ہم امام کی زیارت بھی کرتے ہیں اور امام پر گریہ بھی کرتے ہیں۔
بے شک بے شک. کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو مجھ پہ گریا کرے گا جنت اس پہ واجب ہے. جو میرے لیے گریہ کا سامان کرے گا، یعنی مجلس پڑھے گا یا کچھ بھی پڑھے گا، نوحہ ہے، حدیث ہے، سلام ہے، مرثیہ ہے، بے شک وہ جنت کا حقدار ہے. بالکل یقیناً. قائم ٹی وی کی بھی یہ جو کاوش ہے، قائم ٹی وی کا بھی جو یہ کام ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ عزاداری اور پیغام امام حسین علیہ السلام کی جتنا دور تک پہنچایا جا سکے اس میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین کرام، ہمیں واقعہ کربلا سے اور چہلم سے جو پیغام ملتا ہے وہ بنیادی طور پہ عزاداری کا پیغام ہے. یہ عزاداری ہے اس مظلوم کربلا کی کہ جس نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں شہادت پائی، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو قیدی ہونا برداشت کیا، لیکن اسلام پر آنچ نہ آنے دی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عباس نقوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سنو کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر تھے ایک رسم گلے بارہ اور برہنہ سر جب